اچھا جی یہ ہے جی سب سے پہلے ہمارا جو ہے نا کرائٹیریا. ٹھیک ہے یہ کہہ لو میں نے اپنا. اچھا جی کرائٹیریا کیا ہے جی یو ایس مارکیٹ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کا. اچھا کرائٹیریا جو ہوتا ہے نا ہر مارکیٹ کا اپنا ہوتا ہے. صحیح ہے. کسی مارکیٹ میں سیل زیادہ ہوتی ہے کسی مارکیٹ میں کم ہے. کسی پروڈکٹ کوئی مارکیٹ میں یو ایس میں ایک پروڈکٹ چل رہی ہے لیکن وہی سیم پروڈکٹ جو ہے نا ہماری یو کے میں چلے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے تو ہر پروڈکٹ کا اپنا جو ہے نا اپنی مارکیٹ کے حساب سے کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یہ یو ایس میں علیحدہ ہوگا یو کے میں علیحدہ ہوگا کینیڈا میں علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے یہ یو ایس کا جنرل کرائٹیریا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر کرائٹیریا جو ہے نا ہر بندے کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو ایک کہہ لو کہ جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جنہوں نے اتنے سال سرچ کی ہے تو اسی بیس پہ جو ہے نا ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ جو ہے نا اس میں اچھا اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا کہ ریونیو جو کنسسٹینسی ہے نا. ٹھیک ہے ٹاپ 10 سیلرس کی صحیح ہے ہونی چاہیے 9000 سے ابو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے تو ہم ون بائی ون ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے چیک کرنا ہے. جیسا ایک آپ نے ایک پروڈکٹ بتائی تھی تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے Amazon.com پہ جانا ہے. صحیح پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ادھر اس کا زپ کوڈ دیکھنا ہے. جیسے جو نیو یارک کا 10001 ہے ہم اس کو یوز کر لیں گے. صحیح تو کنٹری کا اپنے زپ کوڈ لگانا ہے. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اپنے ادھر کی ورڈ لکھنا ہے. جیسے کون سی پروڈکٹ آپ بتا رہے تھے اس میں ٹی اسپونس ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹی اسپونس. ٹھیک ہے اچھا جی ہم نے ٹی اسپونس کو ادھر دیکھنا ہے. صحیح تو اب ٹی اسپونز ایک براڈ جو ہے نا کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے اب اس میں اسٹین لیس اسٹیل بھی ہو سکتا ہے اس میں بمبو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اس میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کس میں جانا ہے. صحیح ہے جیسے لائک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی چلیں جی ٹی اسپونس ہم پلاسٹک ہم ایک جنرل پہ اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں. ایک بار یہ جو کی ورڈ ہے ہم اس کے اوپر جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. ہم اس کے اوپر ایکسے چلاتے ہیں لمٹن کا یہ اس کے اوپر ایکسے چلایا ہے. ٹھیک ہے تو بیسیکلی کیا ہے جیسے ٹی اسپونس میں ہم پلاسٹک کی ٹی اسپونس ہو سکتی ہیں اسٹین لیس اسٹیل کی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے بمبو بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ڈفرینٹ آ سکتی ہیں. صحیح تو سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کون سی پروڈکٹ کرنی ہے اس کا مین کی ورڈ کیا ہے. صحیح ہے مین کی ورڈ کیا ہوتا ہے جس میں آپ کا میکسیمم سرچ ریزلٹس جو ہے نا وہ کریکٹ ہیں یعنی کہ مور دین 70% ریزلٹس آپ کے فرض کریں آپ کا بمبو اسپون ہی ہے. ٹھیک ہے تو آپ کا مور دین 70% ریزلٹس جو ہے نا آپ کے وہی آنے چاہیے بمبو اسپون سے ریلیونٹ آئیں. ٹھیک ہے پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کو اس کا سرچ والیوم بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے یعنی کہ 2 کرائٹیریا ہیں ریلیونٹ پلس سرچ والیوم زیادہ. ٹھیک ہے تو وہ ہمارا مین کی ورڈ کہلاتا ہے. صحیح ہے تو سب سے پہلے آپ نے فائنڈ کرنا ہوتا ہے مین کی ورڈ پھر اس کے اوپر یہ ایکسرے ڈیلی کی وہ کتنی سرچ ہیں. ہاں ٹھیک ہے تو اب اس میں کیا ہے کہ جو ہے نا آپ اس میں ہیلیم 10 کے اندر یہ جیسے اسپانسر ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ اس کو ادھر سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہ اسپانسر ریزلٹس کو آپ جو ہے نا یہ فلٹر بھی ہیں کچھ اس میں سے بھی آپ جو ہے نا جو سا بھی آپ یوز کرنا چاہیں
تو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کس کو لے کے آنا ہے کس کو نہیں. جیسے منیمم سیلز پرائس ہے, ریٹنگ ہے, ویٹ ہے, اس میں سے بھی آپ جو ہے نا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ فلٹر لگا سکتے ہیں. اب ہائڈ اسپانسر پروڈکٹس فرام دا ریزلٹس, اب ادھر سے ہائڈ کرنا ہے اسپانسرڈ, کیونکہ پیسے دے کے آگے شو آف ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا ہائڈ کر لیتے ہیں, اپلائی کر. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کا ہائڈ ہو گئی. صحیح. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریونیو, جیسے یہ پروڈکٹ کا نیم آ رہا ہے اور ایس ہے برانڈ کا نیم ہے. ٹھیک ہے, پرائس ہے, سیلز ہے, یہ سیلز ان یونٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریزلٹس ہیں ایک مہینے کے. ٹھیک ہے, ایک مہینے میں اتنے یونٹس یہ بندہ سیل کر رہا ہے, اس کا ریونیو یہ ہے, ایف یہ اس کی جو فیس ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ریونیو, اور اس کے بعد ایکٹیو سیلرز, اس اسپیسیفک پروڈکٹ کتنے بندے سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہول سیلرس کے بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ڈراپ شپر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے 5 ادھر ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ایکٹیو سیلرز ہیں. یہ ریٹنگس ہیں. ٹھیک ہے, ریٹنگ تو اس کی دیکھیں کہ ہمارے جو ہم نے جو ان سے بھی پروڈکٹ یوز کرنی ہے اس کی ریٹنگ کوشش کریں 4.5 سے زیادہ ہوگی, یعنی کہ کسٹمر اس کو خرید رہا ہے, اس کو پسند کر رہا ہے, ہم ایسی پروڈکٹ میں جائیں. ٹھیک ہے, اس کی ریٹنگ 4.5 سے زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی ریویو کاؤنٹ. صحیح. اب یہ بندہ جو سیل کر رہا ہے ہائی ویئر, ٹھیک ہے, اس کے ریویوز اتنے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ بھی ہائی ویئر ہے اور رینک میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ, یہ 5ویں نمبر پہ بھی یہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہائی ویئر آ رہا ہے. صحیح ہے, دیکھیے ہائی ویئر, پھر یہ ہائی ویئر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ رینکنگ کے اندر ٹاپ 10 میں 1 2 3 4 بندے جو ہے نا, یعنی کہ 4 اسپاٹس پہ آ رہا ہے, 4 اسپاٹس پہ. ٹھیک ہے, اب یہ اگر اس کو یوز کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ مزید جو ایکسپینڈ کر کے دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ذرا مزید کلیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں آپ کہ ہمیں کتنے اسپاٹس پہ, یعنی کہ 4 اسپاٹس پہ ٹاپ 10 میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپ 10 کا مطلب ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ٹاپ 10 میں وہ 4 بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا جو کرائٹیریا, ہم کرائٹیریا کو بھی ساتھ سے جو ہے نا لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایسے کر لیتے ہیں. ہمارا کرائٹیریا کیا تھا, ریونیو کنسسٹنسی ٹاپ 10 ابو 9000. جی, اب ہم نے جو ہے نا سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹاپ 10 کی جو ریونیو کنسسٹنسی وہ جو ہے نا 10,000 سے ابو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس کو جو ہے نا ریونیو کو سارٹ کر لیتے ہیں, اس کے اوپر کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے ریونیو وائز اس کو سارٹ کر لیا. ٹاپ 10 کی دیکھیں کتنی آ رہی ہے, 10,000 آ رہی ہے. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کنسسٹنسی ہے. یہ نہیں کہ بندہ ایک ہی سیلر ہے وہ ساری سے وہ لے کے جا رہا ہے, یا 2 سیلر ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر دیکھیں تو جو ہے یہ 1,62,000 لے کے جا رہا ہے, یہی بندہ سے 94,000 ہے, 65,000 ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹوٹل اگر سیل دیکھیں تو تقریباً 1,62,000 یہ 94 ہے, یعنی کہ $1,00,000 کے راؤنڈ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ تقریباً $3 تک کی سیل, 3 سے بھی اوپر, بلکہ یہ لے کے رہے 41 یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, $3.5 کی سیل یہ بھی لے کے جا رہا ہے. کنسسٹنسی نا, یہ برانڈ اورینٹیڈ پروڈکٹ لگ رہی ہے کہ برانڈ جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, باقیوں کے پاس سیل اتنی نہیں. ٹھیک ہے, ایک برانڈ ہے وہ ٹاپ 10 میں وہ $3-4 کی سیل لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ دیکھیں کنسسٹنسی, یعنی کہ باقی برانڈس بھی یہ جو ہے نا سیل لے کے جائیں, اس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر دیکھیں مزید یہ کہ سیل اچھی جا رہی ہے اس میں, لیکن سب سے پہلے ہائی ویئر کا نیچے بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ برانڈ وہ ہائی ویئر چھایا ہوا ہے اس اسپیسیفک نیش کے اندر. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے نا سیکنڈ کرائٹیریا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹاپ 10 کی 9,000 سے ابو تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن کنسسٹنسی اور ریونیو کی دیکھیں تو اتنی زیادہ بہتر نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے,
आगे देखिए रिव्यूज़, टॉप 10 शुड हैव लेस देन 500 रिव्यूज़, एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 1100। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है ना 1100 से अबव जो इसके रिव्यूज़ हैं 2-3 बंदे होने चाहिए। अब इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें पहले 15,000, इसमें तो सारे तकरीबन जो है ना वो ज़्यादा ही है, टॉप 10 के सारे 1100 से ज़्यादा ही हैं। हम कह रहे थे एक बंदा हो जाए 2 बंदे, ये दोनों इनके क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे, तो हम इधर ही प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं। वैसे हम कंप्लीट इसका एनालिसिस करते हैं। सर्च वॉल्यूम अबव होना चाहिए 4000। अब इसका सर्च वॉल्यूम कितना है जी? 12,000 है, ठीक है, ये तो ठीक है। 400 से 4000 से ज़्यादा ही है, ठीक है, तो ये तो ओके है, सही है, ये तो मैच करता है। प्राइस इसकी 15 से 40 होनी चाहिए। अब इसकी प्राइस चेक करते हैं कितनी है। हाँ जी 12 है, $13 है, $13 है, ठीक है, तो $16 है, यानी कि प्राइस 15 से कम है, ज़्यादा की कम ही है। प्राइस में भी इतना कोई हमें जो है ना नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह ये है कि हमने प्राइस क्यों रखा है इतना। उसकी वजह ये होती है कि कम से कम हमारे पास आजकल जो लॉन्च होती हैं सारी PPC से हो रही होती हैं, ठीक है, तो PPC बेस्ड जो लॉन्च है उसमें कम से कम $5-6 आपके पास हों, ठीक है, तो आप जो है ना PPC चला के आपके पास तो $3 आप PPC चला रहे, तो चलो $2 बच जाए, ठीक है। तो जो है ना इस वजह से हमने प्राइस थोड़ी सी हाई रखी होती है कि हमारा क्राइटेरिया इस हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें प्राइस का भी मसला आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्राइस से PPC से नहीं आते फिर हमें गिव वेज करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आज हमारे फोकस यही कि हम PPC से ही लॉन्च करें और ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जिसमें हमें कुछ $5-6 बच जाए, ठीक है। तो इसमें बड़ा मुश्किल है इस प्रोडक्ट के अंदर। यूनिट्स सोल्ड पर मंथ 450 प्लस होने चाहिए, 50 प्लस। अब इसमें देखें तो हमारे यूनिट्स तो अच्छे जा रहे हैं, 450 से ज़्यादा ही हैं, 2-3 हज़ार 4,000 यूनिट्स अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब इसमें यूनिट्स आ गए वाइड ओवर साइज प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉट बी ग्रेटर देन 18 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड में, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इस प्रोडक्ट को तो हमें इधर से नज़र आ जाएगा कि लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, ओवर साइज ये नहीं है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, ओवर साइज नहीं है। इधर ओवर साइज अगर लिखा होता कि ओवर साइज है, ठीक है, तो फिर हम जो है ना इसकी तरफ ना जाते, लेकिन ओवर साइज नहीं है, स्टैंडर्ड में ही आता है, ठीक है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, ओवर साइज में नहीं आ रही, ठीक है। इस हवाले से तो ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है। वाइड ट्रेंडी प्रोडक्ट्स, अब हमने ट्रेंड जो है ना ये भी देखना होता है। हम इस पे आते हैं गूगल ट्रेंड के अंदर, गूगल ट्रेंड, हमने आना है गूगल ट्रेंड्स के अंदर, trends.google.com, ठीक है। अब इसमें आप जो है ना यही जो कीवर्ड है ना टी स्पून्स, ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इस पर लिखना है टी स्पून, ठीक है। इसको आप चेक करें, मार्केट हमारी कौन सी है, US से की, ठीक है। हमने 5 years का इसको चेक करना होता है, इसका ट्रेंड देखना हमने 5 years के लिए। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है ना टी स्पून 5 years में ये हमारा जो है ना ग्राफ ये 25 से ऊपर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो जो है ना तकरीबन ये हमारा ठीक ही जा रहा है, ग्राफ के हवाले से इतना बुरा नहीं, 25 से नीचे नहीं है, 25 ऊपर ही है, तो ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। इस महीने मई में ज़्यादा है, फिर जून में कम है, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन इतना कोई बुरा नहीं है इसका ट्रेंड, ठीक है। अगर ये बिल्कुल नीचे होता ना फिर हम इससे कहते हैं कि जो है ना बिल्कुल जो है ना फाड़ी गए, ठीक है, 25 से नीचे आ जाता, तो इस हवाले से तो बेहतर है, इतना कोई बुरा नहीं है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे ही बिल्कुल जा रहा होता ना बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो ज़्यादा बेहतर होना था, सही है। तो
ہم اس میں سے مزید بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. جیسے میں جیکٹس اچھا جیکٹس کا ایک جو ہے نا سیزن یہ بیسیکلی جب چیک کرنا ہے نا ٹرینڈی پروڈکٹس کیسے ایسی پروڈکٹس ہیں جن کا ایک بار ٹرینڈ آتا ہے کچھ اچھے طریقے چلتی ہیں مطلب ایک دو سال چلی کچھ مہینے چلی پھر اس کے بعد ہاری ہم نے اوائڈ کرنا ہے ایسی پروڈکٹس کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جی امیزون اس میں ہمیں یہ دیکھنا کہ امیزون سیلر تو نہیں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. امیزون صحیح ہے. اس والے سے تو ٹھیک ہے. برانڈ جو ہے ہمارا کتنا برانڈ ڈومیننٹ پروڈکٹ ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے کہ ہماری برانڈ ڈومیننٹ بھی پروڈکٹ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کچھ ٹھیک ہے. جیسے یہ ایک میں نے جیکٹس کا ایگزامپل دی. یہ سیزنل پروڈکٹ ہے. ہماری پروڈکٹ سیزنل بھی نہیں ہونی چاہیے. ایسی پروڈکٹ 12 مہینے چلے. صحیح. ایسی پروڈکٹ کوئی فائنڈ آؤٹ کریں جو 12 مہینے چلے جس کا اچھا. اب ٹھیک ہو گیا. جب آپ آپ کو فرض کریں ایک پروڈکٹ مل تو اس کو ہم فائنلائز کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی مزید جو ہے نا اس کی ایویلیویشن کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کی چلو ٹھیک ہے. صحیح. اب یہ کہ ہم نے ایک فائنلائز کر لیا فرض کریں کوئی پروڈکٹ. صحیح. تو اب کیا ہے جی اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ انالیسس کرنا. صحیح. اس کی اچھا کوئی مسئلہ نہیں کوئی نہیں ہے. اچھا جی. اب اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے فائنلائز. صحیح جی. تو وہ کیسے کرنا ہوگا کہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا مٹیریل جی کہ کون اس کی کیا لوگ سیگمنٹیشن ایک طرح کی آپ نے. ٹھیک ہے کہ اس پروڈکٹ کا جو مٹیریل ہے. ٹھیک ہے. اس کو چیک کریں وچ مٹیریل ہیز گڈ ریویوز کو. صحیح. اب
فرض کریں یہی پروڈکٹ ہے، فرض کریں ہم نے کہا ٹی اسپون کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر دیکھیے آپ کہ بمبو والا اسپون جو ہے وہ بہتر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی کو نا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ ادھر کلک کریں گے تو ادھر سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تو ادھر آپ لکھ لیں کہ جو ہے نا اچھا یہ کون سا مٹیریل ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں، ٹھیک ہے. تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس ادھر سے فل ڈیٹیل اس کی مل جائے گی. صحیح. آپ یہ دیکھیں گے کہ پیک کون سا ہے، مٹیریل کون سا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس کا مٹیریل دیکھیں اس کا، ٹھیک ہے، ڈیٹیل چیک کریں. تو ادھر آپ سامنے جو ہے نا اس کے ایکسل پہ آپ جو ہے نا ادھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ کون سا مٹیریل ہے بھائی. صحیح. تو ادھر آپ اس میں کالم ایڈ کر لیں. اچھا ادھر آپ کالم ایڈ کر کے نا ادھر مٹیریل لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مٹیریل کیا ہے، پیک کیا ہے. صحیح ہے. اس میں آپ جو ہے پیک مطلب 1 2 کا پیک ہے، 3 کا پیک ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کلر بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح. ادھر آپ لکھیں کہ کون کون سا بندہ کیا کیا بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی مارکیٹ کا نا ریشو نکالنی ہے کہ یہ کتنا ریونیو، کون سا کلر، کون سا مٹیریل، کون سا پیک جو ہے نا زیادہ سے زیادہ صحیح لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کی ریشو بنے گی، ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کو میں لیٹر آن ہم ڈیٹیل میں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بس ہے کہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ہماری فائنلائز ہو گئی ہے پروڈکٹ. اب ہم نے اس کو کیسے جو ہے نا کرنا ہے آگے، ٹھیک ہے. اس کا مٹیریل دیکھنا ہے، اس کا ریویو اسکور دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کی سیل چیک کرنی ہے اچھی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا if buyer took decision on the basis of color، اگر کوئی اسپیسیفک کلر ہے بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کلر کی طرف جانا ہے، نہ کہ ہم کوئی ایسا کلر چوز کر لیں کہ جو ہے نا جو سیل ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے اوپر بھی آنا ہے. پہلے ایک اسپیسیفک نیش آپ نے ڈیفائن کر لی کہ اس میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے کرائٹیریا کے پورا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا یہ پروسیس آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے دیکھنا کہ بائی ٹو دا ڈیسیژن آن دا بیسس آف دا پیک ہے، اس پیک کے اسپیسیفک جو ہے نا وہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے. پھر آنا کمپیٹیٹر، میک لسٹ آف کمپیٹیٹرز آن دا بیسس آف دا ریلیونسی آف مٹیریل، کلر، پیک. Exclude big competitors like 20,000 reviews. Copy best competitor 1 C1 2 3. اب اس میں کیا ہے کہ کمپیٹیٹر بھی آپ نے چوز کرنا ہے. فرض کریں آپ نے ایک نیش ہے اسپیسیفک آپ نے ڈیفائن کر لی کہ میں نے اس پروڈکٹ میں جانا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھنا کہ بہت بڑا کمپیٹیٹر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی آپ کا کمپیٹیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ایکسکلوڈ کر دینا، ٹھیک ہے، کمپٹیشن، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اب آپ نے 3 کمپیٹیٹر چوز کرنے ہیں جس کے ریویوز اتنے زیادہ نہ ہوں، صحیح ہے. 20,000 ریویوز والا اس سے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے فائر کر دیں، ٹھیک ہے. اس پروڈکٹ، ہاں، اس پروڈکٹ میں اس کمپیٹیٹر کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیں، ٹھیک ہے. کہ جس میں آپ فرض کریں ایسی پروڈکٹ آپ کو چوز کر لی کہ ایک کمپیٹر تو اچھے ریویوز سے بیٹھا ہوا ہے 20,000 سے، ٹھیک ہے، باقی کم کم ریویوز سے ہیں، اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے اس میں جانا ہے، یہ پروڈکٹ چوز کر لیا، ٹھیک ہے. اب آپ اس میں جو کمپیٹر چوز کریں گے نا اس کمپیٹیٹر کو آپ نے وہ 500 والا، 600 والا، 700 ریویوز والا، 1000 والا میکسیمم، تو ان کمپیٹیٹر کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ آپ 20,000 والے کو کر لیں، ٹھیک ہے، کہ کمپٹیشن ٹھیک ہو گیا. پھر آگے جائے پرائز. پرائز شوڈ بی لیس دین دا بیسٹ کمپیٹیٹر ود پروفٹ مارجن آف 40%. کہ آپ نے جو ہے نا ایسی آپ کی جو پرائس ہونی چاہیے نا، جب آپ نے پرائس اس کی کرنی ہے فائنلائز، تو آپ پرائس جو ہے نا جو بیسٹ کمپیٹیٹر ہے آپ کا، اس سے آپ پرائس 40 جو ہے نا اس سے آپ کی پرائس کم ہونی چاہیے. کم کر کے بھی آپ کو کوئی 40% مارجن ہونا چاہیے، ہو گیا کوئی 35% تک مارجن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اتنا ہو جائے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سافٹ ویئر یوز کیپا فار چیک کمپیٹیٹر پرائس ان از کانسٹنٹ، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کیپا ایک سافٹ ویئر ہے
ٹھیک ہے. لیٹ می چیک اف اٹ از ورک فار می اور ناٹ. اچھا اب یہ ہے جی یہ تو آپ کا سافٹ ویئر ہے. اچھا اس سے آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ پرائس وغیرہ جو ہے نا آپ اس کی چیک کر لیتے ہو. ٹھیک ہے کہ یہ دیکھو پرائس کیا ہے جی $12 ہے $11 ہے. یہ پرائس جو آپ کو شو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پرائس کو چیک کرتے ابھی یہ کیپا جو ہے نا میرے پاس لاگ ان اس کا نہیں چل رہا. اب یہ دیکھو ادھر پرائس نے بڑھا دی ہے. ٹھیک ہے آپ نے دیکھا منیمم پرائس کتنے پہ لے کے آیا ہے میکسیمم کتنے پہ لے کے آیا ہے. ادھر سے نا اس کی پرائسز بھی چیک کرو. ٹھیک ہے یہ نا پرائس وہ اوپر نیچے ابھی تو کم ہے لیکن بعد میں زیادہ کر دے. ابھی زیادہ ہے بعد میں کم کر دے. ٹھیک ہے تو آپ کا پروفٹ مارجن آپ نے چیک کرنا ہے اس حساب سے بھی. وہ کم یہ زیادہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اسٹارٹ میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ جب لانچ کرتے ہیں تب کم کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا انکریز کرتے جاتے ہیں. ہاں تو یہ بھی ریزن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو لیکن لیٹر آن بھی کر لیتے ہیں کوئی پرائس کم زیادہ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے پروفٹ مارجن کے حساب سے. ٹھیک ہے تو آپ نے یہی چیک کرنا ہے کہ پرائسز جو ہے نا ہر ایک جو آپ کمپیٹر چوز کریں گے ان کے پرائسز وغیرہ ادھر سے آپ کی پاس سے پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. پھر میک ریویو ایکشن پلان لسٹ نیگیٹو ریویوز اینڈ دیئر سولوشن. اچھا جب بھی آپ نے جو ہے نا یہ پروڈکٹ کوئی چوز کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ جب سورسنگ کرنی ہے آپ نے سورسنگ سے پہلے آپ نے اس کے ریویوز نیگیٹو ریویوز. ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آپ نے جو ہے نا ایک چیک کرنا ہے کہ کیا کیا نیگیٹو ریویوز کیا ہیں اور ان کا کیا ہم کر سکتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے. ٹھیک ہے جب آپ نے سورسنگ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہ سارے نیگیٹو پوائنٹ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تاکہ سورسنگ کے ٹائم پہ کام آئے آپ کے. ٹھیک ہے کہ یہ مسئلے ہیں پروڈکٹ میں یہ نہ ہو. صحیح. اب اس کے بعد کیا ہے یہ ریٹنگ کین وی اچیو بیٹر ریٹنگ فرام کمپیٹیٹرز اینڈ ہاؤ. پہلے نمبر پہ ہم کیا جو ہے نا کمپیٹیٹرز بہتر ریٹنگ لے کے آ سکتے ہیں کہ نہیں لے کے آ سکتے ہیں. کہ اگر 4.5 ہے ہم لے کے آئیں 4.8 5 ریٹنگ. صحیح ہے تو کیسے لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ایڈیشن ان ویلیو. اچھا یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ آپ کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں پروڈکٹ کے اندر. ٹھیک ہے جیسے ہم اسپون کی ہی ایگزامپل لے لیتے ہیں. کوئی بندہ 1 بیگ بیچ رہا ہے کوئی 2 بیگ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے کوئی 10 کا بیچ رہا ہے کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ بیچ میں ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے یا کوئی ایسا کوئی ایڈ کرنا ہے اپنے ویلیو. وہ کوئی پروڈکٹ ایڈ کرنے سے بھی ہو سکتی ہے کوئی مٹیریل بہتر کرنے سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کوئی ویلیو ایڈ کریں اس کے اندر جب یہ آپ نے لانچ کرنی ہے. یونیکنیس جو ہم بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے تو آپ اس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے جیسے بلو اوشن اسٹریٹجی بھی ہے ایک. صحیح تو اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں آپ ادھر بھی. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے کیا ہے جی ویلیو ان ایڈیشن فزیکل چیک سیمپل. آپ سیمپل منگوائیں 3 سیمپل کمپیٹر سے منگوائیں اور سپلائر سے بھی منگوائیں فزیکلی چیک کریں سیمپلس کو. ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے. پھر اس طرح سے ہے کہ ٹپ ہنی مون پیریڈ. اچھا جب آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کا بہتر ہے کہ آپ نا 3 PL میں پہلے بھجوا دیں. ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریکٹ جو ہے نا بھجوا سکتے ہیں یا آج آپ نے لسٹ کریٹ کی ہے شپمنٹ کریٹ کی ہے اور آپ ہفتے 10 دن میں پہنچا سکتے ہیں ادھر سے شپمنٹ بائی ایئر جا رہی ہے تو آپ جو ہے نا ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بائی سی ہے اور جو ہے نا مجھے 2 مہینے لگ جائیں گے 1.5-2 لگ جائے گا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ جو نا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے امیزون کی طرف سے نا جب ایک پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو نا امیزون آپ کو 1 month کے لیے 40 days کے لیے ہنی مون پیریڈ دیتا ہے جس میں وہ امیزون آپ کو اسٹارٹ میں ہی آپ کو رینک کر دیتا ہے پروڈکٹ کو نا تاکہ آپ کی بھی پروڈکٹ دوسرے سیلرس کی طرح بھی شو ہو فرنٹ پہ. تو آپ کو ایک بینیفٹ دیتا ہے. تو بجائے اس کے جو ہے نا آپ اس کو اویل کریں. ٹھیک ہے جب آپ کی شپمنٹ تو یہ بھی یعنی کہ یہ چیز ہے کہ 100% شور نہیں یہ ہے کہ اپنے ایکسپیرئنس سے ہے. ٹھیک ہے یہ چیز کہ آپ جو ہے نا اسٹارٹ میں آپ کو ہنی مون پیریڈ ملتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے اویل کرنا ہے.
اگر بائی ایئر جا رہی ہے تو چلیں آپ جو ہے شپمنٹ کریٹ کر کے ہفتے 10 دن کے اندر پہنچا دیں. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے لگ جانے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ 3PL میں بنوائیں. پھر بس ایک نئی جو ہے نا پہلے ڈبل لسٹنگ کریٹ کرنا ہے, پھر ایک جو ہے نا مین لسٹنگ کریٹ کر کے پھر جو ہے نا آپ 3PL سے ادھر بھجوا دیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کا ہے ہنٹنگ کے اوپر, اس طرح سے آپ جو ہے نا پروڈکٹ کی ہنٹنگ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا.